بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدقۃ الفطر، زکوٰۃ الفطر یا جس کو ہم فطرانہ کہتے ہیں، اس کے متعلق اسلام کے احکامات کیا ہیں؟ سب سے پہلے اس کا حکم کیا ہے؟ یہ فرض ہے، مستحب ہے یا سنت؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرض قرار دیا۔ جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر یعنی فطرانہ کو فرض قرار دیا، اور اس کے دو اسباب بیان کیے۔ ایک، اس کی فرضیت کا فائدہ انسان کو خود ہے، روزے دار کو خود اپنے لیے ہے، اور ایک اس کی فرضیت کا فائدہ دوسرے لوگوں کے لیے ہے۔ اور اسلام ایسا ہی دین ہے کہ وہ اپنی تمام تعلیمات میں خود نیکی کرنے والے کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے اور اس کے ذریعے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرض قرار دیا، اور اس کا سبب پہلا یہ بیان کیا، حکمت پہلی یہ بیان کی، طہرۃ للصائم من اللغو والرفث، کہ روزے دار سے اگر کوئی بے مقصد بات چیت، کلام یا کوئی ایسی غیر مناسب بات اس کی زبان سے نکلی یا کوئی ایسا اس سے عمل سرزد ہوا روزے کی حالت میں، تو اللہ تعالیٰ اس فطرانہ کے ذریعے سے اس کو پاک کر دیں گے۔ یہ فطرانہ اس کے ان اعمال اور ان خطاؤں کا کفارہ یا پاکیزگی کا سبب بن جائے گا۔ اور دوسرا سبب اس کا یہ بیان کیا کہ طعمۃ للمساکین، وہ لوگ، وہ مسلمان جو مساکین ہیں، جن کے پاس اتنی طاقت نہیں کہ وہ عید کے روز گھر میں کھانا وانا پکا سکیں یا اپنے حالات یا اپنے معمول کے مطابق زندگی گزار سکیں، وہ مساکین یا فقراء، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک تحفہ قرار دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسلام نے اس کو ایک تحفہ قرار دیا۔ تو یہ فرض ہے۔ یہ کس پر فرض ہے؟ ہر وہ شخص، اہل علم نے یہ لکھا کہ ہر وہ شخص جس کے پاس ایک دن کا کھانا موجود ہے، اور اگر اس سے زائد اس کے پاس موجود ہے تو اس کو فطرانہ ادا کرنا چاہیے۔ اور اگر وہ خود ضرورت مند ہے کہ اس کی اپنی جو ضروریات ہیں وہ پوری نہیں ہو رہی، تو تب اس پر یہ فطرانہ واجب نہیں ہوگا۔ وہ وصول تو کر سکتا ہے لیکن دے گا نہیں۔ ہاں، ایک وہ شخص جس نے فطرانہ لوگوں سے وصول کیا، لوگوں نے اس کو فطرانہ دیا، تو اس کے بعد اس کے پاس اتنا جمع ہو گیا کہ اب یہ اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے بعد کچھ زائد ہے، تو اب یہ لوگوں کو بھی خود بھی اپنی طرف سے بھی فطرانہ دے گا۔ فطرانہ کن کی طرف سے ادا کیا جائے گا؟ فطرانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کیا، آپ نے فرمایا کہ ہر کسی بندے کی طرف سے، چھوٹے بڑے کی طرف سے، غلام اور مملوک اور آقا ان کی طرف سے، اور ہر فرد کی طرف سے گھر میں اس کو ادا کیا جائے گا۔ چھوٹے بڑے ہوں، وہ مرد و خواتین ہوں، وہ کوئی غلام ہو، خادم ہو، جو انسان کی کفالت میں ہے، وہ تمام لوگ جو انسان کی کفالت میں ہیں، تو ان کی طرف سے فطرانہ ادا کیا جائے گا۔ کیا جو بچہ ماں کے پیٹ میں ہے اور اس میں روح پھونک دی گئی ہے، اس کی طرف سے فطرانہ ادا کیا جائے گا یا نہیں؟ اس میں اجماع ہے کہ اس کی طرف سے فطرانہ نہیں ہے، لیکن سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے وہ بچہ جو ماں کے پیٹ میں تھا ان کی طرف سے فطرانہ ادا کیا۔ تو اگر اس کی طرف سے فطرانہ ادا کر دیا جائے تو یہ بہتر اور افضل ہے، نہ ادا کیا جائے تو یہ واجب ضروری نہیں ہے، آدمی گناہگار نہیں ہوگا۔ فطرانہ ادا کرنے کا وقت کیا ہے؟ اس کا وقت اصل میں جب واجب ہوتا ہے تو تب جب کہ رمضان کا آخری سورج غروب ہو جاتا ہے، اور اس کا وجوب کب تک ہے؟ عید کی نماز پڑھنے سے پہلے تک۔ اگر اس کے بعد کسی نے فطرانہ ادا کیا تو وہ فریضہ اس کا، فرض اس کا اس سے نکل چکا ہوگا، فوت ہو چکا ہوگا، وہ عام صدقہ ہوگا۔ اس لیے عید کی نماز پڑھنے سے پہلے اس کی ادائیگی واجب اور لازم ہے، لیکن احتیاطاً اس کو 2-3 دن پہلے ادا کر دینا چاہیے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ سے یہ ملتا ہے کہ وہ اپنا فطرانہ 29 یا 30 رمضان کو یا شوال سے 1-2 دن پہلے وہ تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ فطرانہ کس صورت میں دیا جائے گا؟ فطرانہ میں اکثر اہل علم کا یہ کہنا ہے، ان کا موقف یہ ہے حدیث کی روشنی میں، کہ یہ خوراک کی صورت میں دیا جائے گا، نقدی کی صورت میں نہیں دیا جائے گا۔ تو یہی بات بہتر معلوم ہوتی ہے کہ خوراک کی صورت میں ہی دیا جائے، راشن کی صورت میں دیا جائے۔ لیکن اگر کسی جگہ پر کسی کو بہت ضرورت ہے پیسوں کی، ایسے فقراء و مساکین ہیں جن کو صرف پیسوں کی ضرورت ہے اور وہ خوراک کے علاوہ کچھ لینا چاہتے ہیں،
تو ان کو نقدی بھی دی جا سکتی ہے، یہ کچھ علماء کا کہنا ہے۔ صدقہ فطر یا فطرانہ، اس کی مقدار کیا ہے، کتنا دیا جائے گا؟ اس کی مقدار، اس کی پیمائش سا ہے، سا ایک درمیانے آدمی کے 4 مرتبہ اپنے ہاتھوں کو بھرنا، دونوں ہاتھوں کو کسی بھی جنس، غلہ وغیرہ، گندم وغیرہ سے بھرنا، تو اس کا جو وزن بنے گا اس کے برابر ہے، اس کو سا کہتے ہیں۔ اور اس کا وزن اہل علم نے جو نکالا تو وہ اس پیمانے کے اعتبار سے تھوڑا سا اس میں بھی اختلاف ہے، کچھ نے کہا کہ 2.25 کلو سے 2.5 کلو تک ہے، اور کچھ نے کہا کہ یہ 3 کلو تک بھی بنتا ہے، لیکن زیادہ قریب قول یہ لگتا ہے کہ وہ 2.25 کلو سے لے کر 2.5 کلو تک ہے، تو کم از کم 2.5 کلو خوراک وہ ہمیں ایک آدمی کی طرف سے نکالنی چاہیے۔ اور اگر کوئی کسی جگہ بامر مجبوری مال دینا چاہتا ہے، نقدی کی صورت میں دینا چاہتا ہے، تو وہ اسی اعتبار سے نقدی دے گا۔ کون کون سی چیزیں خوراک ہیں جو کہ دی جا سکتی ہیں فطرانہ میں؟ فطرانہ میں ہر وہ خوراک دی جائے گی جو لوگوں کی عام نارمل خوراک ہے، جس کو لوگ عموماً کھاتے ہیں، جیسے گندم ہے، جیسے آٹا ہے، جیسے چاول ہیں ہمارے ہاں، اور اسی طرح سے جو وغیرہ، یہ چیزیں، جو تو ہمارے ہاں اتنا نہیں کھایا جاتا، کھجور بھی ہو سکتی ہے، اسی طرح منقہ، کشمش، یہ بھی چیزیں ہو سکتی ہیں، یعنی جو چیز عام لوگوں کی خوراک ہے وہ دی جا سکتی ہے، اور اسی کے اعتبار سے یہ اس کی قیمت بھی مختلف ہوگی۔ جو چیز جو جنس انسان دینا چاہے گا فطرانے کے طور پر، اسی کی وہ ادائیگی کرے گا نقدی کی صورت میں، اگر وہ کرنا چاہتا ہے بامر مجبوری یا کسی جگہ پر، بہت ریئرلی، بہت کم جگہوں پر، اصل میں تو خوراک ہی دینی چاہیے۔